وہ عابد بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس سیگمنٹ میں خواہش یہ ہے کہ داستان کربلا کا ایک اہم کردار، یعنی ایک ایسا کردار جو کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یعنی کسی بھی اعتبار سے ہم امام علی مقام کو ظاہر مظلوم کربلا کہتے ہیں اس وضاحت کے ساتھ کہ امام علی مقام مظلوم تھے، مجبور نہیں تھے ہرگز، لیکن یہ جو کردار ہے ان کی مظلومیت کسی بھی اعتبار سے کسی بھی شہید کربلا سے کم نہیں ہے، پتہ نہیں شاید کچھ اعتبار سے زیادہ ہو شاید، کیونکہ انہوں نے وہ مراحل دیکھے جو کہ شہدائے کربلا نے بھی نہ دیکھے۔ میں بات کر رہا ہوں امام علی مقام امام حسین کے صاحبزادے امام زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت، بیمار کربلا جن کا لقب پڑا۔ تو داستان کربلا میں وہ کہاں تھے اور انہوں نے کربلا کی، یعنی اس سیگمنٹ میں کوشش ہوگی کہ ہم ذرا کربلا کی داستان دیکھیں بیمار کربلا کے زاویے سے کہ انہوں نے کیا کیا منظر دیکھا، تو پھر ذرا اس بات کی وضاحت ہو کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ پوری داستان کربلا کا سخت ترین مرحلہ، یعنی میں سوچتا ہوں کہ وہ کیا ہوا تھا ایسا شام میں کہ جب امام علی مقام امام زین العابدین سے پوچھا گیا کہ سب سے سخت مرحلہ کون سا تھا پوری داستان کربلا کا، تو مجھے جب میں نے یہ بات آدھی پڑھی تو مجھے لگا یہ تو بہت مشکل سوال ہے کہ امام زین العابدین یعنی کیا وہ کیا کہیں گے کہ جب جناب علی اکبر کو مارا گیا، جب چھیما کے جناب علی اصغر کو مارا گیا، جب میرے بابا حسین کو، یعنی کیا کہیں گے؟ جس طرح میں نے پڑھا کہ جس انداز سے انہوں نے جواب دیا اس سے مجھے لگا کہ ان کے لیے یہ سوال کا جواب یوں تو بہت مشکل تھا، لیکن سوال کے جواب کے بارے میں بڑی کلیئرٹی تھی کیونکہ انہوں نے تین جوابات دیے، ایک ہی بات کو دہرایا کہ سب سے سخت مرحلہ کون تھا؟ الشام الشام الشام۔ ایسا کیا ہوا شام میں کہ داستان کربلا کے بارے میں بیمار کربلا کہہ رہے ہیں کہ اس کا سب سے کٹھن مرحلہ شام میں تھا؟ تو وہ ہم چاہیں گے کہ اس سیگمنٹ میں ہم ذرا جناب مولانا کمیل مہدی صاحب کو اس احمد دیں کہ وہ ذرا ہمیں یہ بتائیں۔ مجھے وہ اشعار بہت یاد آتے ہیں، ایک گویا ایک خیال ہے کہ علی کی بیٹی جناب زینب کبریٰ نے بعد کربلا کیا مکالمہ کیا ہوگا امام زین العابدین سے، کچھ اسی انداز میں کہا ہوگا نا، اپنے الفاظ میں اپنے انداز میں کچھ کہا ہوگا نا کہ سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، مجمع ہے کوفیوں کا میرے چلنے کی جا کوئی نہیں، اور سجاد میرے سر سے 9 بار چھنی چادر، بلوے میں نبی زادی پھروائی گئی در در، مل جائے ردا مجھ کو اور میری دعا کوئی نہیں، سجاد میرے دل کو یہ درد ستاتا ہے، کیا سر غازی کا نیزے سے جب خاک پہ آتا ہے، سر میرا کھلا دیکھے غم اس سے بڑا کوئی نہیں، سجاد چلوں کیسے، یہ ایک مکالمہ ہے جناب زینب اور امام سجاد کا، سجاد چلوں کیسے لاکھوں ہے تماشائی، یاد آتا ہے رہ رہ کے عباس میرا بھائی، فریاد کروں تجھ سے کہ اب تیرے سوا کوئی نہیں، معلوم ہے آدھا کو غازی کی بہن ہوں میں، بے دست ہے وہ غازی پابند رسن ہوں میں، یاد آئی وفا اس کی جب پاس رہا کوئی نہیں۔ اب یہ تو اپنا عالم بتا رہی ہے لیکن ساتھ میں امام سجاد سے بھی کہہ رہی ہیں، سجاد تیری حالت دیکھی نہیں جاتی ہے، بے پردہ مجھے دیکھے یہ بات رلاتی ہے، سجاد تیری طرح کانٹوں پہ چلا کوئی نہیں، موت آئے گی زندہ میں میری بالی سکینہ کو کیا جا کے بتاؤں گی، بیمار مدینہ کو غم دل کے اٹھانے کو اب باقی بچا کوئی نہیں۔ جناب مظہر عابدی صاحب نے کلام لکھا، عجب مقطع لکھا کہ بازار ستم میں تھا زینب کا عجب عالم، علی کی بیٹی کی بات ہو رہی ہے، بازار ستم میں تھا زینب کا عجب عالم، مظہر میں لکھوں کیسے، ظالم نے کہا جس دم ہے کون تیرا وارث، زینب نے کہا کوئی نہیں، کیونکہ سب کو تو شہید کر دیا۔ تو جناب مولانا کمال مہدی صاحب داستان کربلا کا یہ جو کردار ہے جس سے ہم بیمار کربلا، یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ ان کے لینس سے کربلا بتائیے گا۔ سجدے تو بہت سے عبادت گزاروں نے کیے ہیں، لیکن سید الساجدین امام زین العابدین کو کہا جاتا ہے، سجدہ کرنے والوں کا سردار۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو عابدوں نے سجدے کیے ہیں، کسی نے سفر میں کیا ہے، کسی نے حضر میں کیا ہے، کسی نے گھر میں کیا ہے، کسی نے مشکل حالات میں کیا، لیکن باپ کا پامال لاشا سامنے ہو، چھوٹے بھائی 6 ماہ کے بچے کو جو ان کے بھائی تھے
فذبح الطفل من الاذن الى الاذن، ایک کان سے دوسرے کان تک تیر شعبہ سے ذبح ہو گئے ہوں، جلے ہوئے خیمے ہوں، شام غریبہ. شام غریبہ کے لیے روایت ہے کہ اب امام زین العابدین باقی ہے نا، فقط ایک مرد باقی ہے، اس پورے کنبے میں سب کو مار دیا گیا ہے. تو امام نے وہ پوری رات ایک سجدے میں گزاری، پوری رات ایک سجدے میں گزاری. اس لیے ہے وہ سید الساجدین کہ زبان پر تھا لا الہ الا اللہ حقا حقا. آرام دہ ماحول ہو، پرسکون کیفیت ہو، اس میں خدا کا شکر ادا کرنا اور ہے. اور باپ کا لاشا ہو اور پھر کہنا لا الہ الا اللہ ہو، عبودیت و رقہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اس کا عبد ہوں اور اس کا غلام ہوں. ایمانا و تصدیقہ، میں ایمان کے ساتھ اس کی تصدیق کرتا ہوں. یہ ہے سید الساجدین. امام زین العابدین علیہ السلام پھر جب قافلہ چلا گیا وہ 11 محرم کو، تو 11 محرم کو اس کیفیت میں گیا تھا کہ عمر سعد کے لیے ایک روایت ہے کہ اس نے یہ کہا کہ جاؤ شہداء کے سروں کو لے کر آؤ. وہ ٹوٹ پڑے شہیدوں کی لاشوں پر، اور جس کے ہاتھ میں جو لاش آیا اس نے سر کاٹ کر، تو تھوڑی دیر میں ایک انبار لگ گیا تھا سروں کا عمر سعد کے خیمے کے سامنے. اس نے کہا کہ تراش خراش کر اسے سیدھا کرو سروں کو. تو بی بی سکینہ، بی بی ام کلثوم، بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور بیویاں یہ سب دیکھ رہی تھیں، اور وہ سر سیدھے کیے گئے. اور اس کے بعد اس میں سے ایک ایک قبیلے نے سر لے لیا تاکہ یزید کے پاس جا کے انعام لیا جا سکے، اور وہ لے کر اسے چلے. بیویوں کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں، بازو بندھے ہوئے تھے، سر پہ چادر نہیں تھی. ایک مدینے کا واقعہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام ہمیشہ اپنی آبا کو جو نا اپنے پیروں پہ رکھا کرتے تھے، اچھا ظاہر نہیں فرماتے تھے. تو نعمان یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آیا، منہال سے بھی روایت ہے کہ میں آیا تو میں نے دفعتاً دیکھا کہ امام کے قدم مجھے نظر آئے، تو اس میں ہڈی تھی، گوشت نہیں تھا. تو میں نے کہا کہ مولا یہ آپ کے قدم کی کیا کیفیت ہے؟ کہ اس لیے کہ جب مجھے کربلا سے لے جایا گیا تو میرے پیروں کو اونٹ سے باندھ دیا گیا تھا، تو گوشت اترتا چلا گیا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام. 12 محرم کا یہ واقعہ ہے. تو بنی اسد والوں سے امام حسین علیہ السلام نے وعدہ لیا ہوا تھا کہ تم آؤ گے ہمارے لاشیں دفنانے کے لیے. تو 12 محرم کو جب وہ آئے تو لاشوں کی پہچان ہی نہیں ہو پا رہی. وہ میں نے جو آپ کو روایت سنائی کہ سارے سروں کو تو کاٹ لیا گیا تھا، تو اب کون سا لاشا کس شہید کا ہے اب معلوم ہی نہیں ہے. تو بنی اسد کا جو سردار تھا نا، اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک اجتماعی قبر تیار کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں گنج شہیدہ. آج بھی کربلا میں حسین علیہ السلام کی پائنتی سیدھی جانب گنج شہیدہ موجود ہے، جہاں سارے شہداء کو ایک ساتھ دفن کیا گیا. لیکن آج کم از کم ہمیں نام پتہ ہے کہ کون کون سے شہید کہاں کہاں کس طرح سے دفن ہے. وہاں انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں بس بے نام و نشان جس کا جو لاشا ایک ساتھ ہی دفن کر دیتے ہیں، یعنی امام حسین کا لاشا ہو، ان کے اصحاب کا لاشا ہو، انصار کا ہو، اہل بیت میں سے جو بھی ہو ساتھ. تو انہیں راہ کوفہ سے میں نے کہا بااجاز تھا کہ امام علیہ السلام تشریف لائے. کہا نہیں میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کس شہید کا ہے. دیکھو یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے، اسے یہاں دفن کرو. یہ مسلم ابن اوسجا کا لاشا ہے. یہ جون غلام حبشی کا لاشا ہے. یا عابس بن شبیب شاکری. ایک ایک لاشا بتاتے گئے امام تاکہ پہچان رہے. پھر کچھ زبان حال ہے اس میں کہ گویا پوچھا گیا ہو کہ یہ کس شہید کا لاشا ہے، تو امام نے شاید یوں فرمایا ہو کہ دیکھتے نہیں پورا بدن گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہو گیا، تو یہ یتیم حسن قاسم کا لاشا ہے. بتلایا کہ کلیجے میں برچھی کا پھل ہے، یہ میرے بھیا علی اکبر کا لاشا ہے. سارے لاشے جب دفن ہو گئے تو ایک لاشا باقی رہ گیا. اب یہاں روایت یہ کہ امام علیہ السلام اس لاشے کے قریب بیٹھ گئے اور فرماتے تھے کہ ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا. امام زین العابدین نے اپنی انگشت مبارک سے امام حسین کی قبر پر یہ فقرہ لکھا ہے کہ ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا. یہ اس حسین کی قبر ہے جسے 2 نہروں کے درمیان پیاسا مارا گیا. کسی بیٹے نے اپنے باپ کی قبر پر یہ نہیں لکھا ہوگا یا یہ مرثیہ نہیں پڑھا ہوگا جو امام زین العابدین علیہ السلام نے ان کے بابا امام حسین علیہ السلام کی قبر پر پڑھا. میں چشم تصور سے سوچتا ہوں جب مرحوم کو دفن کیا جاتا ہے تو حکم ہے کہ چہرے کو قبلے کی طرف کر دو. تو امام زین العابدین علیہ السلام نے اس وقت یہ کہا ہوگا کہ بابا آپ کی لاش پر تو سر ہی نہیں ہے، تو چہرہ کیسے قبلہ رو. تو بغیر سر کا لاشا تو جو دفن کیا گیا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ بعد میں سر جب بیویاں شام سے واپس آئی تھی نا چہلم پر، تو وہ سر مبارک لے کر آئی تھی اور ملحق کیا گیا امام حسین السلام کے سر کو اس وقت اور شہیدوں کے سروں کو. گویا اس وقت تو ایسی مظلومیت تھی کہ سر دفن کے لیے موجود ہی نہیں تھا، اس لیے کہ وہ تو یزید کے دربار میں گیا تھا. واقعات آپ سنتے ہیں کہ وہ چھڑی مار رہا تھا اور بے ادبی کر رہا تھا امام حسین السلام کے دندان مبارک سے، تو سر تو وہاں تھا امام کا، یہ تو خالی بے سر کا لاشا تھا. اچھا جب سارے لاشیں دفن ہو گئے تو امام زین العابدین کی اب مظلومیت ملاحظہ فرمائیے گا کہ بنی اسد کے سردار نے کہا کہ اب وعدہ ہمارا پورا ہو گیا جو ہم نے امام علی مقام سے کیا تھا، لاشیں دفن ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں بھی ایک لاشا باقی ہے. کہا فرزند رسول یہاں تو کوئی لاشا نظر نہیں آتا. کہا چلو میرے ساتھ فرات کے کنارے، میرے چچا ابوالفضل عباس چونکہ وہ وہیں پر تھے. امام حسین علیہ السلام کو انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا لاشا آپ خیموں کی طرف نہیں لے کر آئیے گا، اس لیے کہ پانی کا کہہ کر آیا تھا تو بس اب میں پانی نہیں آ سکا تو میں وہیں پر رہوں گا، میرا لاشا یہاں نہیں لے کے آئیے گا. 2 لاشیں ایسے تھے کہ جو خیموں میں نہیں آئے. ایک
مولا عباس علیہ السلام کا لاشا ہے، ایک خود امام حسین علیہ السلام کا لاشا. اس لیے کہ مولا عباس علیہ السلام کے انہوں نے خود وصیت فرمائی کہ میرا لاشا نہیں لے کے جائیے گا. ایک امام حسین علیہ السلام کا لاشا اس لیے کہ کوئی لانے والا ہی نہیں لاتا کون؟ امام حسین علیہ السلام کے لیے تو لانے والا ہی نہیں کوئی بچا تھا نا. تو امام زین العابدین السلام گئے فرات پر. اس وقت اب اس طرح سے کتابوں میں تحریر ہے کہ مولا عباس علیہ السلام کا لاشا اس طرح سے تھا نہیں کہ اٹھایا جا سکے، اس لیے کہ ایک طرف سے اٹھاتے تھے تو دوسری طرف سے ڈھلکتا تھا کیونکہ بہت زیادہ تلواریں پڑی تھیں. مولا عباس علیہ السلام اس لیے آج ان کا روزہ الگ ہے، الگ ہے، سامنے ہاں جی کچھ فاصلے تو پر ہے. فاصلے پر ہے. تو امام زین العابدین نے خاص طرح سے انہیں دفن کیا. امام حسین علیہ السلام کی قبر ایک جگہ پر، مولا عباس علیہ السلام کی قبر ایک جگہ پر، اور وہاں وہ اٹھاتے تھے لاشا تو دوسری طرف سے گر رہا تھا. مولا عباس علیہ السلام شہیدان کربلا میں کہہ سکتے ہیں ہم کہ سب سے طویل القامت تھے، کافی طویل قد تھا ان کا. قبر ان کی سب سے چھوٹی ہے، کہتے ہیں کہ بس شاید یہ اس طرح سے اتنی قبر ہے بس. اس لیے کہ امام حسین جب علم لے کر آئے کہ علم آ گیا علمدار نہ آیا، تو وہاں یزیدیوں نے ابوالفضل عباس علیہ السلام کے لاشے پر تلواریں مار مار کے اسے ٹکڑے کر دیا. تو امام زین العابدین جب آئے تو انہوں نے کوئی میت نہیں تھی، لاش کے ٹکڑے تھے، تو ایک چادر میں رکھا اور لحد میں اترے اور کہا کہ اب دور ہو جاؤ، کوئی قریب نہ آئے. تو راوی یہ کہتا ہے کہ بہت دیر ہو گئی تو میں نے سوچا کہ کہیں خود امام غش کھا کر نہ بے ہوش ہو گئے، کیونکہ وہ ان کے چچا ہیں ابوالفضل عباس علیہ السلام. تو میں قریب پہنچا تو وہ فریاد ایک کر رہے تھے، ایک مرثیہ پڑھا امام زین العابدین نے قبر ابوالفضل عباس علیہ السلام پر کہ اے میرے غیرت مند چچا، آپ بہرحال یہاں شہید ہو گئے اور آپ یہاں آرام کر رہے ہیں، میں آپ کو آپ کی بہنوں کی حالت بتلانے آیا ہوں. جو نوحہ آپ نے پڑھا نا اس کے اوپر اشعار پڑھے کہ خدا نے جو امتحان آپ سے نہ لیا وہ اب آپ کا بھتیجا سجاد دے رہا ہے، کہ جس خواہر کے سر سے گھر میں بھی چادر نہ اتری ہو، بے چادر وہ نہ ہوئی ہو. تو آج کوفے کا بازار ہے، کہتے ہوئے حیا آتی ہے لیکن بی بی زینب کا سر کھلا ہے. یہ ایک پہلی منزل تھی فوراً کربلا کے بعد اس امتحان کی امام سجاد علیہ السلام کے لیے. پھر کوفے کا بازار، شام کا دربار، امام زین العابدین السلام ساتھ ساتھ تھے. یہاں تک کہ جب شام کے دربار میں وہ داخل ہوئے تو ایک روایت ہے کہ نعمان بن منظر مدائنی سے کہا تھا کہ شام میں 7 طرح کے ایسے مصائب ہم پر آئے کہ اے نعمان میں کربلا کے مصائب بھی کم تھے. یہ شام کے مصائب تھے کہ امام زین العابدین السلام نے شام میں، لیکن امام وہی مظلوم ہے، مجبور نہیں ہے. جب یزید نے اپنے سرکاری مؤذن سے اور خطابت میں جمعے کے دن اذان دلوانا چاہی اور اپنی بڑائی کا اظہار کرنا چاہا تو اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام نے خطبہ دیا تھا، اور خطبہ یہ دیا تھا کہ اوتینا ستن و فضلنا بسبن، اے یزید اللہ نے ہمیں 7 فضائل عطا کی ہیں، وہ ہستیاں ہمیں ہمارے خاندان میں عطا کی ہیں جو کسی خاندان میں نہیں ہیں. نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خاندان سے ہیں، مولا علی مرتضیٰ ہمارے خاندان سے ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہ ہمارے خاندان سے ہیں، امام حسن امام حسین السلام ہمارے خاندان سے ہیں، حضرت حمزہ ہمارے خاندان سے، حضرت جعفر طیار ہمارے خاندان سے. اس کے بعد امام کا ایسا جاہ و جلال سے خطبہ تھا، ہمارے تصور یہ ہے کہ بس ہمیشہ بیمار ہی رہے امام، ایسا نہیں ہے. صحیح. اس کے بعد اس جاہ و جلال سے خطبہ بھی دیا امام علیہ السلام نے کہ وہ حجت تمام کی کہ ایک مرتبہ یزید کو ایسا لگا کہ یہاں تو یہ تختی پورا الٹ جائے گا، کیونکہ وہ ہاشمی شیر لہجہ حیدر کرار میں، خود ان کا نام بھی علی ہے، تو اپنے دادا کے لہجے میں اس طرح سے بول رہے تھے. تو یزید نے کہا کہ مؤذن اذان دینا شروع کریے، خطبہ کاٹ دے. بے وقت کی اذان اس نے دلوائی تو اذان ہوئی تو امام علیہ السلام بہرحال چاہے وہ وہاں سے اذان تھی پھر بھی خاموش ہوئے اذان کے احترام میں. تو اللہ اکبر اللہ اکبر جب اس نے کہا نا تو امام نے کہا کہ برحق ہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی کبریائی کی. پھر اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام نے کہا برحق ہے، میں گواہی دیتا ہوں اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام نے کہا رک جا. پھر یزید کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ بتا کہ یہ جو اذان میں نام آ رہا ہے جس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ میرے جد ہیں یا تیرے جد ہیں؟ اور اگر تو کہتا ہے کہ تیرے جد ہیں تو جھوٹ بول رہا ہے، کفر کر رہا ہے. اور اگر کہتا ہے کہ میرے جد ہیں فلما قتلتا اطرتا، تو پھر ان کی اطرت کو قتل کیوں کیا ہے یا ان بیویوں کو اسیر کیوں کیا ہے؟ شام فتح کیا امام زین العابدین علیہ السلام، کیا بات ہے. کربلا فتح کی امام حسین علیہ السلام، شام فتح کی بی بی زینب اور امام زین العابدین علیہ السلام نے. ان خطبوں سے فتح ہوئی. اور یہ کسی بھی اعتبار سے آسان نہیں تھا میدان، شاید مشکل ہی ہو. آپ ذرا غور کیجئے گا، جب کوئی خطیب خطابت کر رہا ہو تو اسے اشارے بھی کرنا ہوتے ہیں، ظاہر چہروں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کبھی یہاں دیکھتے ہیں، کبھی جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے. تو وہ جاہ و جلال تھا امام علیہ السلام کا کہ دربار الٹ گیا. اور یزید انہی خطبوں کی وجہ سے مجبور ہوا کہ اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ دے، ورنہ وہ کہاں چھوڑنا والا تھا، وہ تو چاہتا تھا کہ یہیں پہ مار دیا جائے انہیں، ختم کر دیا. یعنی کہتے ہیں کہ وہ جو ٹرننگ پوائنٹ یا جو اینڈ ہوا داستان کربلا کا کہ بالآخر یہ حکم آیا کہ اب رہا کر دو، اس میں ایک جو کیٹلسٹ کا کردار تھا وہ امام زین العابدین علیہ السلام، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا بھی خطبہ، اور تیسری بات بی بی سکینہ کی شہادت کہ اس کے بعد شام کی عورتوں نے آ کر اپنے مردوں سے کہا تھا کہ اگر اب نہ چھوڑا اس نے تو اب ہم یہاں پر ایسا انقلاب برپا کریں گے کہ تم میں جرت نہیں، ہم جا کے ماریں گے یزید کو، اور ہم یہاں پر اس کے خلاف
بغاوت اس کے بعد بالآخر اس نے رہائی کا چونکہ مشہور ہو گئی تھی بات شام میں کہ لقد ماتت بنت من بنات الحسین، حسین کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی مر گئی ہے، یہ مشہور ہو گیا تھا. تو پھر عورتوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ تو بچے مرتے جائیں گے اندر، یہ تو اور بیویاں پھر مرتی جائیں گی اندر. تو انہوں نے کہا کہ اب اگر تو نے نہ چھوڑا، تو انہوں نے اپنے مردوں کو غیرت بھی دلائی اور گویا ایک طرح سے یہ کہا کہ اگر تم نے نہیں کیا تو ہم یہ کام کریں گے. اس وقت یزید مجبور ہوا کہ پھر اس نے بھیجا اہل بیت علیہ السلام کو. تو پھر وہ 40 پر کربلا پہنچے. پہلے آئے کربلا میں، چونکہ اب تک تو بہن نے بھائی کی خبر ہی نہیں دیکھی تھی. وہ تو امام زین علیہ السلام باکرامت وہ تو لے کے گئے تھے. ابھی تو پہلی مرتبہ بی بی زینب 40 کے دن کربلا پہنچی، اسی لیے وہ 40 کے دن اجتماع ہوتا ہے امام حسین السلام کے حرم میں خاص. اور اس کے بعد اور بھی بیویاں آئیں، اس کے بعد انہوں نے آ کر مثلا بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں آئی تو ہوں لیکن شام ایک آپ کی امانت تھی، وہ شام کے زندان میں چھوڑ کے آئی. بی بی سکینہ کی شہادت ہو گئی تھی وہاں پر، مرثیہ ایک پڑا. اس کے بعد کچھ دن وہاں قیام کیا، پھر گئیں وہ مدینہ، پھر قافلہ مدینہ پہنچ گیا. پھر امام زین العابدین السلام مدینہ میں. دیکھیں ہم جب کسی کیفیت میں ہوتے ہیں نا تو ہم امام حسین السلام کے بارے میں جب تصور کرتے ہیں، مصائب کو سنتے ہیں، تب ہم روتے ہیں. امام کو ایسی کسی کیفیت کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ جس نے اپنے سامنے سب کچھ دیکھا ہے وہ تو پانی کو دیکھتے تھے روتے تھے، کھانے کو دیکھتے تھے روتے تھے. یہ پانی تو میرے بابا کو ملا نہیں، یہ میرے بھائی علی اصغر کو ملا نہیں. ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو، کبھی ایسا نہ ہوا ہو کہ جو گوشت خریدنے جائے اور گوشت کو دیکھ کے رو رہا ہو. امام زین العابدین السلام جاتے تھے، گوشت کو دیکھ کر قصاب سے کہتے تھے کہ تو نے اس کو جب ذبح کیا تھا اس جانور کو تو کیا پانی پلایا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ میں تو آپ کے جد کا ماننے والا ہوں، جب تک میں نے 3 مرتبہ پانی نہیں پلایا تو میں نے تو اس جانور کو بھی ذبح نہیں کیا. امام گوشت کو دیکھتے تھے روتے تھے، کہتے تھے السلام علیکم ابا عبداللہ، بابا مدینہ کے تو جانور بھی پیاسے ذبح نہیں ہوتے. تو ان کے لیے ہر کیفیت ہی مصائب کی تھی. غریب الوطن کو دیکھتے تھے جو مدینہ میں آیا وہ، تو امام کہتے تھے کہ تو پردیسی ہے یہاں پر، اگر تو یہاں پر مر جائے تو کیا کوئی تجھے غسل و کفن دے دے گا؟ تجھے کوئی نہیں پہچانتا یہاں پر. تو وہ کہتا تھا کہ میں فرزند رسول مسلمان ہوں، تو میں امید رکھتا ہوں کہ مر جاؤں گا تو کوئی تو آئے گا مجھے. تو وہ کہتے تھے کہ اچھا میرا بابا وہاں پر بغیر غسل و کفن کے 3 دن تک ان کا لاشا رکھا رہا. تو اس طرح ہر کیفیت ہی ان کے لیے مصائب تھی، اور وہ الشام 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 کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے. تو گویا یہ کہنا کسی بھی طور پہ مبالغہ نہیں ہے کہ داستان کربلا نامکمل ہے جناب زینب کبریٰ، جناب سکینہ اور امام زین العابدین، ورنہ اگر کوئی وہیں پہ رک جائے تو یہ داستان آدھی بتائیے، پوری داستان نہیں بتائی. بے شک امام حسین علیہ السلام نے گویا دین کو بچایا ہے کربلا میں، اور وہ احیاء کر دیا اس دین کو. اور بی بی زینب اور امام سجاد نے کربلا کو بچایا ہے کہ اگر وہاں پر بات ختم ہو جاتی، کوئی بات کرنے والا ہی نہ ہوتا آگے، وہ بتانے والا نہ ہوتا آگے. امام زین العابدین السلام کربلا کے بعد 34 سال تک زندہ رہے. تو وہ 34 سال میں قدم قدم پر بتلاتے رہے. کبھی زہری نے آ کر کہا کہ میرے گھر میں بیٹے کی شادی ہے مدینہ میں، آپ آئیے گا. امام نے کہا کربلا کے بعد ہم نے کسی خوشی کی تقریب میں شرکت نہیں کی. تو پھر اس نے کہا کہ اچھا میں آپ کے بابا کا ذکر رکھوں گا، اس میں آئیے گا. تو امام صاحب اس میں جاتے تھے. اب اتنا اس میں گریا ہوتا تھا کیونکہ جب آج ہم پڑھتے ہیں تو ہماری کیفیت ہوتی ہے، اگر مجلس میں وہ خود موجود ہوں کہ جس نے اپنے باپ کے پامال لاشے کو دیکھا ہو، جس نے سکینہ کو لگتے تماچوں کو دیکھا ہو، تو ہر کیفیت میں انہوں نے اس طرح سے اس بات کو پہنچایا کہ وہ زندہ رہے. کیونکہ ہم دنیا میں لوگوں سے سن رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی ایک واقعے سے گزرا ہو، کچھ گھنٹوں کے لیے کوئی کسی اس سے گزرا ہو، تو وہ کہتا ہے یار میں یہ کچھ گھنٹے اتنے کرمناک تھے میری زندگی کے کہ میں ساری زندگی اس ٹراما سے نکل نہیں پایا ہوں. تو اب انہوں نے پوری کربلا، اور پھر یہ بھی بس آخر میں بتائے گا کہ یہ بھی کہنا ٹھیک ہے کہ شہید ہونا ظاہر ہے بہت المناک، بہت کرمناک، بہت دردناک، لیکن بہرحال سرکار دو عالم اور ان کے خانوادہ شہادت، سعادت، میراث تو ایک، میں یہ تو نہیں کہوں گا نارم تھا، لیکن بہرحال ایک یعنی جان دے دینا ایک کوئی بڑی بات کیا تھی. لیکن یہ تو کوئی نارم نہیں تھا کہ مائیں بہنیں، یعنی اب مجھ جیسا ایک جس کو کوئی خطا کار آدمی وہ کبھی یہ تصور نہ کرے. جی. اور عباس کی بہن پہ مجموع اللہ اکبر، وہ کیونکہ منہال آ کر ان کے جو اصحاب تھے وہ تسلی دیتے تھے انہیں آ کر کہ مولانا اب کب تک روئیں گے. تو پہلے وہ فرماتے تھے کہ یعقوب کا ایک بیٹا یوسف جدا ہوا تھا، مارا نہیں گئے وہ حضرت یوسف علیہ السلام، صحیح ہے، فقط جدا ہوئے تھے. تو وہ اتنا روئے کہ قرآن کہتا ہے فَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی رو رو کر. تو میرے تو 18 یوسف بنی ہاشم کے 18 جوان کربلا میں مارے گئے، تو اب میں کیسے اس گریے کو روکوں. تو پھر وہ کہتے تھے کہ شہادت تو آپ کی میراث ہے. تو امام علیہ السلام فرماتے تھے کہ الموت لنا عادت و شہادتنا کرامت، شہادت یقیناً ہماری میراث ہے، لیکن کیا ماؤں بہنوں کا کھلے سر مجمع عام میں جانا اور شرابی کے دربار میں جانا اور وہاں پر کھڑے رہنا اور 9 گھنٹے دربار کے باہر ہمیں رکوایا جانا، کیا یہ بھی ہماری میراث تھی؟ تو اس خاطر وہ الشام الشام کہہ کر روتے چلے جاتے تھے. جزاک اللہ. مجھے ابھی ہم یہ صرف جب ہم کمپیریزن ڈرا کر رہے ہوتے ہیں یہ اپنی سمجھ کے لیے ہونا ظاہر ہے، کمپیریزن تو کہاں کی سطح پہ کیا بن سکتا ہے. ابھی اس ریکارڈنگ سے پہلے مجھے کوئی وہ بتا رہے تھے کہ جناب ایک ٹیم ممبر ہی کہ وہ ان کے کسی ایک بھتیجے کو ایک دفعہ کوئی الیکٹرک شاک لگ گیا کچھ، تو وہ کہتے ہیں میں آج بھی جب اس کو دیکھتا ہوں یا کوئی اس طرز کی چیز دیکھ لوں، کوئی جنریٹر دیکھ لوں، تو میرے ذہن میں وہ سارا واقعہ میں آج تک نکل نہیں پایا ہوں. اس سے جان بچ گئی تھی، کچھ ہوا نہیں تھا، لیکن وہ واقعہ اب اللہ جانے امام زین العابدین نے کربلا کے بعد جو 34 سال گزارا اس میں کب کیا کیا دیکھ کے کیا یاد نہیں آیا ہوگا. اس سے بڑی کیا مظلومیت ہوگی کہ ذبیحے کو دیکھ کر امام حسین علیہ السلام کو
کوئی ایسے ذبح کیا گیا جیسے کوئی گوسفند کو ذبح کرتا ہے. تو وہ ذبیحے کو دیکھ کر یاد کرتے تھے. کیا مظلومیت ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی, کہ اور پوچھتے تھے کہ ذبیحے کو بھی تو نے پانی پلایا تھا؟ اور وہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے تو 3 دفعہ پانی پلایا جو شریعت محمدی کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر امام کہتے تھے السلام علیکم یا ابا عبداللہ, بابا آپ پر میری جان قربان ہو کہ آپ ایسے کہ جیسے, میرے پاس الفاظ نہیں مقتل میں, کہ 13 ضربتوں سے, اس لیے کہ وہ خنجر 13. تو یہ سب کچھ یاد تھا امام زین العابدین کو, اور وہ دہراتے رہے اس کو اور بیان کرتے رہے آگے, تاکہ یہ مصائب کا سلسلہ زندہ رہے اور لوگوں کو معلوم رہے. جزاک اللہ, بہت بہت نوازش جناب مولانا کمال مہدوی صاحب. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے انشاءاللہ.